سامعین ذی وقار، آج کی اس گفتگو کے حوالے سے میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا صرف ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس حصے کی تلاوت کرنے کی ایک خاص غرض و غایت ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ افواہوں کا دور ہے۔ جو بات سنی، جس طرح سنی، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک پھیلا دیا، اور بعض معاملات میں کئی ایسی ہوائیں چل پڑتی ہیں کہ جن کا پورے عالم انسانیت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر نظام کو چلانے کے لیے کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اس مسجد کا نظام چلانے کے لیے نماز پنجگانہ، بچوں کو قرآن مجید پڑھانے، جمعہ مبارک کا بیان کرنے کے لیے ایک سلسلہ موجود ہے، اور وہ مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، علماء کرام کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو گندم کھا رہے ہیں، جو اناج کھا رہے ہیں، وہ آپ کو اس مسجد سے نہیں ملتا، علماء نہیں دیتے۔ اس کے لیے آپ کو ایگریکلچر والوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، کسانوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، زمینداروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان کے توسل سے حلال رزق آپ تک آتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو سبزی چاہیے ہو، پھل چاہیے ہو، وہ بھی آپ کو مسجد سے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو سبزی منڈی سے رجوع کرنا پڑے گا، فروٹ منڈی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ ایک عمومی طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نظام زندگی کو چلانے کے لیے مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک ڈیوٹی ہم مذہبی طبقے کی ہے کہ ہم دین متین کے احکامات کو اور دین کے شرعی مسائل کو اور دین کی جو اخلاقی مسائل ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں قرآن و سنت کے آئینے میں۔ اسی طریقے سے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہر دور میں طبیب مقرر فرمائے، حکیم مقرر فرمائے۔ ہر دور میں ڈاکٹرز ہوئے، ایک پورا میڈیکل شعبہ ہے طبیبوں کا، کیونکہ ان کا 24 گھنٹے ریسرچ ورک اپنے اسی شعبے میں ہوتا ہے جس سے وہ بیلانگ کرتے ہیں۔ اب کسی معاشرے میں توازن اور اعتدال تب ٹوٹتا ہے کہ اگر معاشرے کا ڈاکٹر ممبر پہ بیٹھ جائے اور ممبر پہ بیٹھنے والا کلینک پر بیٹھ جائے۔ اب ممبر والا جب کلینک پہ بیٹھے گا تو اس کو تو ڈاکٹری نسخے پتہ نہیں ہیں، وہ اپنے مذہبی علم کو اس علم میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا جہاں مذہبی علم جو قرآن و سنت کے احکام شرعیہ کہا ہے اس کی افادیت اس طرح سے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر ڈاکٹر کو آپ اس ممبر پہ بٹھا دیں تو وہ آپ کے سامنے جناب فلیمنگ کے فارمولے، پینسلین کے دیگر رکھے گا، پیسچر کے فارمولے رکھے گا، تو وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں، بھئی اس میں آپ کے مذہبی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے کوئی معاشرہ، سوسائٹی اس وقت تک اعتدال پر رہتی ہے اور صحیح راہ پہ گامزن رہتی ہے جس معاشرے میں ہر طبقہ فکر اپنے اصلی شعبے کے ساتھ مخلص ہو کر اس شعبے کی صحیح خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور جو شعبہ کسی دوسرے کا ہے وہ اس میں اس کو کام کرنے دیتا ہے، اس میں مداخلت اور انٹرفیئرنس نہیں کرتا۔ وہ معاشرے اور سوسائٹی پروگریسو ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ ذہنی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، قلبی طور پہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہمارے ہاں جب یہ کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی اور اس وبا پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی، تو ایک طبقہ میڈیکل شعبے کا تھا جنہوں نے دنیا کو الارمنگ سچویشن سے خبردار کیا کہ بھئی ان حالات میں آپ نے اپنی صحت آپ کے لیے بنیادی چیز ہے۔ صحت ہے تو نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، صحت ہے تو خطاب بھی کریں گے، دکان بھی چلائیں گے۔ جب صحت ہی نہیں ہوگی تو یہ سارے شعبے متاثر ہو جائیں گے۔ تو طبیبوں نے، حکیموں نے اور ڈاکٹرز نے اور اسپیشلسٹ لوگوں نے اس کے حوالے سے ہمیں احتیاطی تدابیر سے خبردار کیا۔ اب ہوا یہ کہ ہمارا معاشرہ بعض اوقات ہم اپنے شعبہ زندگی کو چھوڑ کر دوسرے شعبہ زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، اس میں
کسی طبقے نے جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، کسی نے انجانے اور بے خبری میں لوگوں میں ایسا اضطراب پھیلا دیا سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر توہم پرست باتوں کے ذریعے کہ بھائی ڈاکٹرز کو کیا پتہ، بھائی یہ سب کچھ غلط ہے جی، کچھ نہیں ہوتا جی، کیا ہوتا ہے جی، احتیاط نہ کرے تو کیا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ ہمارے جو صرف وقت کے دہارے پر خبر دیکھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت سنتے ہیں، اس کے مطابق اپنے نظریات قائم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مکس گیدرنگ کی، انہوں نے ان رولز کی خلاف ورزی کی جو رولز صحت کے لیے بنیادی طور پہ طبیبوں نے بتائے تھے۔ نتیجہ اس بدگمانی کا یہ نکلا کہ بہت سے ہمارے قیمتی لوگ اس موذی مرض کا شکار ہو گئے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس آیت کے اس حصے کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید میں بھی رہنمائی دی کہ بھائی آپ سنی سنائی ہوئی باتیں، بغیر تحقیق پر مبنی باتیں جب سنتے ہیں تو ان کو آگے معاشرے میں پھیلانے سے احتیاط کیا کریں۔ اس سے بدگمانیاں پھیلتی ہیں اور بدگمانیاں پھیلانے سے انسانیت کو نفع نہیں ملتا، نقصان ہوا کرتا ہے، اور قیامت کو آپ کو اپنے ہر عمل اور ہر قول کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کتنی خوبصورت ہمیں تعلیم دی۔ اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اس پہلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان اجتنبوا، اجتناب اختیار کیجئے، پرہیز اختیار کیجئے، احتیاط اختیار کیجئے، بچ جائیے، کثیرا من الظن، کثرت سے جو گمان گردش کر رہا ہو، جو بات کثرت سے پھیلائی جا رہی ہو، کثرت سے جو باتیں آپ کے سامنے آئیں جو گمان کی بنیاد پر ہوں، اندازوں کی بنیاد پر ہوں، وہم کی بنیاد پر ہوں، سنائی ہوئی بنیادوں پر ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا ایسی خبروں سے، ایسی باتوں سے اور ایسے افعال سے اجتنبو، اے بندہ مومن تو نے احتیاط برتنی ہے، اجتناب برتنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان بعض الظن اثم، فرمایا اس میں کچھ گمان ایسے ہوں گے کہ بندہ تو اپنی کجی کا شکار ہو کر، کج فہمی کا شکار ہو کر اس بدگمانی کو پھیلا دے گا معاشرے میں، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے ایسا گمان کرنا اور اس کو پھیلانا یہ اللہ کے ہاں گناہ تصور ہوگا، بڑے گناہوں میں شمار ہوگا۔ تو بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی خبر کے مصدقہ ہونے کے کسی بات کو بھی کسی دوسرے بندے کے ساتھ منسوب کر دینا، کسی شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ منسوب کر دینا اور اس پر اپنی فکر اور نظریہ قائم کر لینا، یاد رکھیے احباب گرامی، قرآن و سنت میں ایسا عمل بندہ مومن کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اجتناب برتنے کا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس ضمن میں آپ کو چند مثالوں کے ساتھ چند باتیں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ جو سنی سنائی ہوئی باتیں اور افواہیں ہوتی ہیں بغیر تحقیق کے، صرف اپنے گمان میں کوئی بات آ گئی، کوئی کان میں کسی نے ڈال دی اور اس پر ہم نے جہاں بیٹھے وہیں پہ افواہ چھوڑنی شروع کر دی، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ مگر اہل اللہ نے، انبیاء کرام نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی سنت سے بھی ہمیں اس طرح کے معاملات سے کیسے محفوظ رہنے کے لیے تلقین اور ارشادات فرمائے۔ آئیے چند باتیں اس میں سے سماعت کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا، اس کا امتیاز اور اس کی صفت اور شان یہ ہوتی ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں رکھتا، ہمیشہ اچھی اور مثبت رائے رکھا کرتا ہے، یعنی منفی سوچ کا حامل بندہ مومن نہیں ہوتا، اور خیر پر مبنی، دوسرے کی بھلائی اور صحت پر مبنی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یعنی مومن
معاشرتی اقدار کے معاملے میں صحت مندانہ رجحانات کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اس پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک بڑا سمجھنے والا واقعہ، قیامت تک آنے والی امت کے لیے بڑا سبق آموز واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہیں جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو کسی دوسرے بندے کا مال چراتے ہوئے دیکھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی دوسرے شخص کو دیکھا اپنے امتی میں سے کہ وہ کسی بندے کی چوری کر رہا ہے، کوئی چیز چرا رہا ہے۔ جب وہ مال چرا کے چلا گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس طلب کیا، آپ پیغمبر تھے وقت کے، اور اس سے پوچھا بھائی تو نے فلانے کی چیز چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو چوری نہیں کی۔ آپ نے پوچھا بھائی پھر بتا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں اس اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور میں نے چوری نہیں کی۔ بس اتنا جملہ سننے کی دیر تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں اسی وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا اچھا اگر تو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس آنکھ کو جھٹلاتا ہوں جس نے تجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی شان کتنی بڑی ہے، جلیل القدر، اولو العزم انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اپنی آنکھ سے ایک چیز دیکھی بھی ہے مگر فوراً اس کو نہیں جھٹلایا، اپنی آنکھ کو جھٹلا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا اعلان فرما دیا۔ کیوں؟ یہاں سے ایک قاعدہ نکلے گا، ایک اصول نکلتا ہے کہ آپ نے اب وہ سوچ کا رخ متعین کیا جو احتمال، جس بنیاد پر بندے کو احتمال ہوتا ہے، بندہ کسی بات کو محمول کرتا ہے کسی بات پر، تو آپ نے سوچا کہ یار ممکن ہے کہ جس شخص کی یہ چیز اٹھا رہا تھا اس کا کوئی حق اس پر ہو جو اس نے نہ دیا ہو اور یہ اپنا حق لے رہا ہو، یا ممکن ہے جو چیز اس نے اٹھائی کوئی بندہ اس سے مانگ کے لے گیا ایک دن کے لیے مگر مہینہ گزر گیا واپس نہیں کی، جیسے ہمارا بھی یہ معمول ہے کہ لوگوں سے چیز تو لے لیتے ہیں پھر واپسی بھول جاتے ہیں۔ خصوصاً ہم جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس دینی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ آیا کتاب اس نے پڑھی دیکھی ہوئی، اس نے کہا جی یہ ذرا کتاب چاہیے، میں 2-3 دیہڑیں واپس کر دیتا ہوں، پھر گئی اور گئی۔ تو اب اگر ہم اس کے گھر جائیں، اس کی ٹیبل پہ کتاب پڑی ہوئی ہو اور ہم کتاب اٹھا کے بیگ میں ڈال لیں، اپنی ہی کتاب، تو یہ چوری تو نہ ہوئی نا، مگر دیکھنے والا اب سوچے گا کہ یہ دیکھیں اس کی چیز اٹھا رہا ہے، اس کے گھر سے اٹھا رہا ہے، تو منفی سوچ کا احتمال ہے۔ مگر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا عمل دیکھ کر بھی اپنے سوچ کو منفی زاویہ نگاہ پہ نہیں، مثبت زاویہ نگاہ پہ لے کے جاتا ہے تاکہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان قائم رہے۔ تو یاد رکھیے زندگی میں جب بھی کسی شخص کو ایسا دیکھیں جب آپ کو لگے کہ اس کے بارے میں منفی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، فوراً مثبت خیالی کی طرف آئیے اور اپنے ذہن سے اس منفی پن کو جھٹک دیجیے، یہ سوچ کے کہ یہ شخص جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے، یہ کس نبی کا امتی ہے، اور اس نبی کا امتی ایسا تو نہیں ہو سکتا، شاید میری آنکھ کوئی کو مغالطہ لگ رہا ہے۔ دوستو اگر ہم یہ رویے اختیار کر لیں اللہ کی عزت کی قسم معاشرہ بڑا حسین ہو جائے گا، رشتہ دار ٹوٹے ہوئے بڑے قریب آ جائیں گے، ناراضگیاں غلط فہمیاں ایک لمحے میں دور ہو جائیں گی، اور معاشرہ شیر و شکر اور گل و گلزار ہو جائے گا۔ اس شعور کو اجاگر کرنے کی نئی نسل میں ضرورت ہے، اور اگر ہم اس شعور کی بنیاد پہ معاشرے کو سیٹل نہیں کرتے اپنی سوچ کو تو پھر سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بگاڑ زندگی مشکل کر دیتا ہے، جینا مشکل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ آج ہمارے اندر ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم مرغی کا گوشت نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں؟
ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی میڈیکل کی کہ مرغی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، وہ بس سنی سنائی کہیں جی نہیں جی مرغی کا گوشت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ شیور مرغی ہے جی، یہ چل نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی، اڑ نہیں سکتی، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ بھائی آپ جب سبزی کھاتے ہیں تو وہ بھاگتی ہے، اڑتی ہے، اب باقی چیزیں کھا رہی ہیں، مگر ایک چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا گیا، بدگمانی بھیجا کر دی گئی۔ کچھ لوگ موٹا گوشت نہیں کھاتے باہر سے دکان سے خرید کے، کیوں؟ کیا پتہ جی کسی گدھے کا گوشت نہ ہو، کسی اور جانور کا، حرام جانور کا گوشت نہ ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ سوشل میڈیا پہ کسی نے کوئی تصویر لگا دی من گھڑت، کسی ایک شعبے نے دوسرے شعبوں کو ڈاؤن فال کرنے کے لیے، لوگوں کی آپس میں ضدیں ہوتی ہیں، بازار میں تاجر بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی خبر چلا دیتے ہیں۔ آج کل مشکل نہیں ہے، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے حلال چیز بھی ترک کر دی اس خوف سے کہ مجھے کوئی غلط چیز نہ کھلا دی جائے۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں نا جی پھر ہم کیا کریں جی، ایسی خبریں تو ہیں۔ تو آئیے اس کا میں حل آپ کو آقا علیہ السلام کی سنت اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے بتاتا ہوں کہ ان بعد الظن اسم، قرآن کہہ رہا ہے بعض گمان بندے کو گناہوں کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی ایسی چیز آپ کے بازار میں اویلیبل ہو جس کے بارے میں تشکیک اور ابہام پیدا کر دیا جائے، تو بندہ مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس سے وہ مال خرید رہا ہوں وہ رب محمد کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو بھلے وہ اپنے کردار میں جیسا بھی ہے، آپ احتمال اپنی سوچ کا یہ کیجئے کیونکہ آقا کا امتی ہے، میرے ساتھ کوئی دو نمبر ہی نہیں کر سکتا، اس کا مال ٹھیک ہوگا۔ اب یہ واقعہ حضور کے دور میں پیش آ گیا جی۔ کچھ مسلمانوں نے کچھ لوگ جو مدینے کے نواح سے اعرابی لوگ مسلمان ہوئے اور وہ کام کے اور شعبے کے لحاظ سے کسائی تھے، وہ گوشت بیچا کرتے تھے، تو وہ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو مدینہ طیبہ میں گوشت لے کر بھی آتے، چلے حضور سے بھی مل لیں گے، گوشت بھی بیچ دیں گے۔ تو امہات المومنین بھی ان سے گوشت لیا کرتی تھیں۔ تو ایک دن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات پوچھ لی کہ حضور وہ جو مدینے کے نواح کے 9 مسلم ہیں، ابھی مسلمان بھی نئے نئے ہیں، اور حضور وہ موٹا گوشت لے آتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں، کیا اس گوشت کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ پتہ نہیں ابھی انہیں ان مسائل کا علم ہے یا نہیں کہ تکبیر کیسے پڑھنی ہے، ذبح کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایک سوچ تھی، اس پہ ام المومنین نے حضور سے مسئلہ پوچھ لیا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ جو گوشت تمہیں دینے کے لیے آتے ہیں یہ بتا وہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا پھر عائشہ ایسے کرو خبریں جیسی بھی ہوں، جب گوشت پکانے لگو تو اس گوشت کو پکانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پکا لیا کرو۔ اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو گئی، کوئی وبا بھی ہوئی تو بسم اللہ پڑھنے کے صدقے اللہ ٹال دے گا اور اللہ مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ کو بھی قائم رکھے گا۔ ایک مومن کے بارے میں بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس میں کمی کرے گا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، مگر آپ نے اپنی تھنکنگ اناٹمی کو پوزیٹیو چینج کے ساتھ اچھی سوچ پر معمول کرنا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بدنیتی آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ تو یوں دیکھیے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان سے اور طریقے سے بتا دیا کہ کہیں شک آئے آپ صرف اتنی تفتیش کریں کہ وہ بیچنے والا بندہ مسلمان ہے یا نہیں، بس یہ گواہی آ گئی، آپ گھر میں لائیں، اتنی خواتین کو تلقین کر دیں جی بسم اللہ شریف پڑھ کے ذرا پکانا بس۔ حضور نے فرما دیا اب اگر اس کے اندر کوئی موذی پن بھی ہوا تو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر عزیزان محترم اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں، ہمارے تو گھروں میں کیا جو بڑے بڑے گھر ہیں ان گھروں میں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، بعض اوقات
بھئی بڑے گھروں میں چیزیں گم ہوتی رہتی ہیں کیونکہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، چیز کہیں رکھ دی جائے بعض اوقات ملتی بھی نہیں ہے۔ چھوٹے گھر میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، فیکٹری ہے، ادارہ ہے، آفسز ہیں، بڑے گھر ہیں، محل ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ خبر آ جائے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ کثرت والے گمان جو آتے ہیں نا کہ یار لگتا ہے اے چپڑاسی، اے ماسی، اے بندہ چوکیدار، اے غریب طبقہ، اے انہاں تو علاوہ باقی کوئی نہیں چرا سکتا۔ کیوں؟ اب سوچ یہ ہے کہ باقی تو امیر ہیں جی، گاڑی والے ہیں، انہوں نے چرا کے کیا کرنا ہے؟ تو سیدھا ہماری سوچ کہاں پہ جائے گی؟ غریب بندے پر جائے گی، مساکین پہ جائے گی، کمزور پہ جائے گی، چھوٹے طبقے پہ جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ چھوٹا طبقہ بڑوں کے ظلم اور مظالم کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ بڑوں میں شک نہیں کرتے، چھوٹوں میں شک کرتے ہیں۔ کسی گھر میں کوئی چیز غائب ہو گئی، گھر میں صفائی کرنے والی جو خاتون رکھی ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے پولیس کے حوالے کر دو۔ اب وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، جو زندگی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہوتا ہے، اس پہ جب ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم ہی ہیں جی مجرم۔ اور ساتھ یہ اشتہار نکلتا ہے جی ملزم نے جرم قبول کر لیا، اور 4 دن گزرتے ہیں اسی گھر سے وہ چیز برآمد ہو جاتی ہے۔ تو وہ جس کو مار پیٹ، سزا، ظلم، جبر کا شکار کیا، اب بتائیے اس کا کیا قصور تھا؟ یہ پچھلی صدی کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے۔ رشیا جو روس ہے، اس کا ایک بڑا ڈکٹیٹر گزرا، سٹالن اس کا نام تھا، سٹالن۔ تو سٹالن کی ایک عادت تھی کہ وہ دوپہر کو گرمی شرمی ہوتی تو اس کے محل کے قریب ایک نہر تھی، اس نہر پر جا کر وہ نہایا کرتا تھا۔ تو اپنے حسب معمول ایک دن نہانے کے لیے گیا، اس نے کپڑے اتارے کنارے پر، اپنی ایک گھڑی بڑی قیمتی پہنی ہوئی تھی وہ اتاری، کنارے پر گھاس تھی اس میں رکھ دی اور نہانے لگ گیا۔ پہلے لوگ آج سے 30-40 سال پہلے چشموں، نہروں، دریاؤں میں نہاتے تھے۔ تو وہ نہا کے جب باہر نکلا نا، اس نے کپڑے پہنے تو وہ گھڑی دیکھنے لگا تو اس کو گھڑی نہ ملی۔ اب بادشاہ سلامت بھول گئے کہ گھڑی میں پہن کے بھی آیا تھا یا نہیں، اتاری بھی تھی یا نہیں، گھر میں محل میں رہی ہے یا یہاں پر۔ تو ایک دم بادشاہ تو پھر سوچ کا بھی بادشاہ ہوتا ہے نا جی، اس نے کہا لگتا ہے میں لے کر ہی نہیں آیا، لے کر آتا تو ادھر ہی ہوتی۔ اس نے فوراً وہاں سے اپنے پی اے کو بھیجا، جاؤ محل کے میرے انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں ان کو کہو کہ میری قیمتی گھڑی گم ہو گئی ہے، فوراً تلاش کی جائے، اور اگر نہ ملے تو محل کے جتنے نوکر چاکر ہیں سب کی تلاشی لی جائے اور ان سے گھڑی برآمد کی جائے، اور میں یہاں پہ کنارے پہ بیٹھ کے ذرا ہوا لگواتا ہوں۔ وہ صاحب کنارے پہ بیٹھ گئے، ادھر پیغام پہنچا بادشاہ کا، تلاشی ہوئی محل میں، گھڑی نہ ملی، اور گھڑی تو وہاں تھی بھی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ غریب طبقے کی سختی آ گئی دوستو۔ پھر جتنے وہ کلاس 4 لیول کے سرونٹ تھے ان سب کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا، ان کو ننگا کر دیا گیا، اور پھر مار پیٹ شروع ہو گئی۔ 2 گھنٹے سنبھل میں گزر گئے، اتنے میں بادشاہ سلامت کی واک مکمل ہوئی، اور واک کرتے کرتے 2 گھنٹے بعد ان کی گھاس میں اچانک نظر پڑی تو وہ گھڑی چمکی، گھاس میں سے وہ ہوا چل رہی تھی گھاس کے اندر چلی گئی، وہ چمکی، انہوں نے دیکھا یہ گھڑی اٹھا لی، اور فوراً انہوں نے پیغام بھیجا محل میں کہ محل میں تلاشی اور تفتیش بند کر دی جائے، مجھے میری گھڑی مل گئی ہے۔ پیغام جس کو دیا وہ کہنے لگا حضور آپ کو تو گھڑی مل گئی ہے، مگر یہ بتائیں محل میں تفتیش کے دوران وہ جو 10 غریب آدمی مانے بیٹھے ہیں کہ گھڑی ہم نے چورائی، ان کا کیا کریں؟ 10 بندے محل میں مان گئے گھڑی ہم نے چرائی ہے۔ وہ جب جان کے لالے پڑتی ہیں تو جان چھڑانے کے لیے ماننا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیں جس نے مانا ہوگا اس پہ کتنا ظلم ہوا ہوگا، اور یہ ظلم آج میرے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، لوگوں اس بدگمانی سے بچو، یہ تمہیں گناہوں کی وادیوں میں دھکیل دے گی۔ اور پھر لوگوں ایک بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس حوالے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر، کہ
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مدینہ میں ایک عورت آتی تھی. وہ مدینے میں نئی نئی کہیں باہر سے آ کر آباد ہوئی تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی. تو وہ جب بھی میرے پاس آتی بیٹھتی تو وہ پہلے ایک شعر پڑھا کرتی. کہتی وہ شعر سن کے مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ شعر یہ بار بار کیوں پڑھتی ہے. وہ شعر کیا تھا حدیث میں لکھا ہوا ہے. وہ شعر پڑھتی کہ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مَنْ تَعَاشِي رَبُّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَّتِي. معنی یہ ہے کہ وہ جو یوم الوشا من تعاشی ربنا، کہ وہ جس دن میری تلاشی لی گئی تھی، مجھے ننگا کیا گیا تھا ایک ہار کے معاملے میں، ہار نہیں مل رہا تھا. تو وہ جو واقعہ پیش آیا، وہ عورت کہتی کہ وہ میرے لیے بڑا خوبصورت واقعہ تھا کہ الا انہا من دار الکفر نجتی، کہ دار کفر سے وہ واقعہ میری نجات کا سبب بن گیا. حضرت عائشہ فرماتی کہ ہار والا قصہ پتہ نہیں کیا ہے جی. اور کیونکہ ایک ہار والا قصہ ادھر بھی موجود تھا تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ معاملہ ہے کیا. تو ایک دن ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا کہ بی بی ہر دفعہ تو یہی شعر پڑھتی ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ بھی تو بتا دے. تو وہ خاتون کہنے لگی ہے ام المومنین واقعہ بڑا عجیب ہے. میں فلاں علاقے جو کفر کا علاقہ تھا، گڑھ تھا کافروں کا، وہاں میری رہائش تھی. اس محلے میں سارے امراء رہتے تھے. کونے میں نکڑ میں ایک غریب کی جھونپڑی تھی. ہوا یہ کہ سامنے جو رئیس رہتا تھا اس کی ایک بچی جس کے گلے میں ہیروں سے بنا ہوا قیمتی ہار تھا، وہ گلی میں باہر نکلتی بچیوں سے کھیلنے کے لیے، اس کے گلے سے ہار کہیں ٹوٹ کے نیچے گر گیا. بچی تھی، اس نے نہیں دیکھا. کوئی چیل اوپر سے آئی، وہ چیل وہ ہار اٹھا کے اپنی چونچ میں لے گئی. اور جب ہار نہ ملا، گھر میں بچی واپس آئی، ہار کی تلاشی شروع ہوئی. ہار نہ ملنے پر سب محلے کے امراء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں شک ہے، بچی کیونکہ غریب کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے، لگتا ہے اسی غریب عورت نے اس کا ہار چوری کیا ہوگا. اب یہ واقعات اس بارگاہ سے، اس گھرانے سے مل رہے ہیں کہ بھائی یہ غریبوں پہ شک جو ہم کرتے ہیں اس میں اکثر اوقات ہم غلطی پر ہوا کرتے ہیں. عزیزان محترم، وہ خاتون ام المومنین سے کہنے لگی پھر کیا تھا، مجھے بلایا گیا. جب میں نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو صبح سے دروازہ بھی نہیں کھولا، تو پھر انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، میری تلاشی لینا شروع کی. اور تلاشی لیتے لیتے وہ بڑھیا رونے پہ آ گئی. کہنے لگی ام المومنین پھر ظالموں نے، پھر ان بدبختوں نے میرے وجود کے کپڑے اتار کے مجھے ننگا کر دیا. پورا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا، میں غریب نہیں، میرے وجود کے کپڑے اتار دیے گئے. اور پھر بھی ہار نہ ملا تو مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کہ پھر اچانک وہ چیل اللہ نے کہیں واپس بھیج دی، میرے چھوٹنے کا سبب بنایا. وہ چیل اپنی چونچ میں وہ ہار لے کے سامنے گلی میں پھینک گئی. جب ان کو وہ ہار مل گیا، اب وہ کہنے لگے او ہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تو غلط شک کیا. مگر جو مجھے رسوائی مل چکی تھی، ام المومنین عائشہ وہ بڑھیا کہنے لگی بھائی صاحبہ اس کے بعد اس محلے میں میرا رہنا ناممکن ہو گیا. اس محلے سے مجھے نفرت ہو گئی، اس دار کفر سے مجھے نفرت ہو گئی. میں نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اپنے سر پر، میں اس بستی سے باہر نکلی، سوچا روئے زمین پہ کہاں جاؤں. وہ بڑھیا کہنے لگی میں نے سوچا سنا ہے مدینے کی سرزمین پہ کوئی غریبوں کو سہارا دینے والا آ چکا ہے. میں نے رخ مدینے کی طرف کیا، مدینے کے بستی میں آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ مکھڑے کی زیارت کی، اس دار کفر سے نجات اور حضور کی بارگاہ میں صحبت مصطفیٰ میں آ کر صحابیت کے شرف سے بازیاب مجھے اس ہار کے واقعے نے کیا. بظاہر تو مجھے ننگا کر دیا گیا، میری عزت سے کھلواڑ کر دیا گیا، مگر وہی واقعہ
میرے ایمان اور محمد رسول اللہ کی صحبت کا ذریعہ بن گیا۔ تو آپ دیکھیے بدگمانی بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم حضور کا فرمان ہے کہ بھائی بدگمانی کا لوگوں کو موقع ہی نہ دیا کرو۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بعض وقت ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں بدگمانی کا احتمال ہوتا ہے، کوئی ہمیں کہہ دینا مولوی صاحب اے جگہ ٹھیک نہیں توڑے سے، وہ چلو جی چلو ساری نیت تو ٹھیک ہے نا جی۔ بابا آپ کی نیت کس نے دیکھنی ہے؟ نیتیں تو اللہ دیکھتا ہے، بندوں نے جو آپ کے ظاہری اخلاق اور کردار کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں کس گلی میں کھڑے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اتقوا بمواضع التهم، فرمایا ان مواقعوں سے بچو جہاں پر تمہارے پر کوئی تہمت لگنے کا خطرہ ہو، کوئی بدگمانی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اب آپ عزت دار آدمی ہیں، آپ کسی عریانی فحاشی کے بازار میں کھڑے ہو گئے، آپ کہیں رقص و سرود کی، مولانا صاحب ہیں، اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، شلوار اونچی کی ہوئی ہے، اور کھڑے کہاں پر ہیں؟ رقص و سرود کی مجلس میں۔ تو اب جو دیکھنے والا دیکھے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، وہ کہے گا اس کو شوق اسی کا ہے، وہ مجبوری ہے اس کی، شاید بدگمانی پیدا ہو گئی نا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ احباب گرامی، ایسے مواقعوں سے، ایسے موضوعات سے، ایسے موضع، ایسے علاقے جہاں پر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو۔ اور پھر حضور نے اپنے عمل سے بتایا کیسے۔ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتکف تھے، اعتکاف کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام کے اس خلوت خانے میں مسجد میں تشریف لے آئیں، حضور کے پاس تھوڑی دیر بیٹھی، بات چیت کی۔ اب ان کے جانے کا وقت ہوا تو امام الانبیاء علیہ السلام اپنے اس حجرے سے جہاں معتکف تھے وہاں سے اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر دروازے تک رخصت کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ لوگوں یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کتنا بڑا ہے میرا نبی، کتنی بڑی شان ہے میرے محبوب کی، مگر اپنی اہلیہ اور اپنی زوجہ کو الوداع کرنے کے لیے، ارے اللہ کی حضوری اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے تک آتے ہیں، حضور نے اپنی سنت سے بتا دیا کہ اہلیہ اور بیوی کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے، اس کو بھی عزت دیا کرو۔ وہ تو آپ کو دروازے تک آپ نکلتے ہیں چھوڑنے آتی ہے، کبھی آپ بھی اس کے ساتھ 4 قدم چلے ہیں؟ ایک یہ خوبصورت سبق ہے گھر کی زندگی کے لیے۔ اور اگلی بار جب حضور دروازے پر پہنچے، رخصت کرنے لگے، اندھیرا تھا، یہ لائٹنگ کا تو زمانہ نہیں تھا اس طرح کا، تو 2 حضور علیہ السلام کے صحابی وہ سامنے اندھیرے میں راستے سے گزر کے جا رہے تھے۔ اب انہوں نے بھی مڑ کے دیکھا، اندھیرا تھا، آگے چلے گئے۔ اب بڑی توجہ طلب بات، امام الانبیاء علیہ السلام نے دونوں صحابیوں کو آواز لگائی، کہا جانے والوں سنو، اس وقت میں محمد الرسول اللہ مسجد نبوی کے دروازے پر جس خاتون کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ خاتون کوئی غیر نہیں، وہ میری زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کیا ہو گیا ہے، آپ نے یہ کیسی بات کر دی؟ فرمایا میں نے اس لیے یہ اعلان کیا، سننے والا جملہ ہے، حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان تجری الدم، فرمایا شیطان انسان کے وجود میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑا کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ کلیئر کر دوں کہ میں اپنی زوجہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اتقوا بمواضع التهم، ایسی جگہوں سے بچو جہاں پہ دیکھنے والی نظروں کو کوئی غلط احتمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم آئیے
اپنی زندگی کو سنوارنے کا یہ چھوٹا سا سبق ہے، مگر آج یہ بگاڑ میرے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اس بگاڑ سے بچا ہوا ہو۔ بھائی بڑی توجہ، آخری بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی بندے کو اللہ دولت دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، 2 پلاٹ دے دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جو آس پاس والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہم دائیں بائیں کے کانوں میں کہتے ہیں یار اے ویکھے ہی بنگلہ، اے گڈی ویکھدا میں، اے لگتا ہے کوئی رشوت لینی شروع کر دیتی، اے کوئی حرام آ گیا ہے۔ اسی بھی رہتے ہیں یار ساڈا بنگلہ نہیں بنیا، ایدا کیوں بن گیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس الزام لگانے کا، مگر ہم ہر وقت کسی کا بڑا گھر دیکھ کے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، بڑی گاڑی دیکھ کر بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ بدگمانی ہے اپنے اندر، کسی دوسرے شخص کی عزت ہمیں ہضم نہیں ہوتی، شہرت ہضم نہیں ہوتی۔ اور اس میں بڑی توجہ طلب بات، 2 طبقے خصوصاً اس میں سنیں، 2 مائنڈ سیٹ تقریباً ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نیم مذہبی بھی ہے اور نیم سیاسی بھی ہے، یعنی ایک طرف مذہب سے بھی تھوڑا بہت ہمارا تعلق ہے، زیادہ نہ صحیح، مگر جہاں دلیل کی سہارا لینا ہو مذہب کا ضرور ہم لیتے ہیں، اور سیاسی طور پہ بھی ہمارا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیاست میں بھی ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں، وہ اپوزیشن میں بھی ہو سکتی، اور مذہبی طور پر بھی ہر بندے کا ایک مسلک ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کی کوئی دوسری جماعت ہو سکتی ہے۔ المیہ کی بات یہ ہے کہ وہ سیاسی میدان ہو یا مذہبی میدان ہو، جو بندہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، یا ہماری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، اس کے ساتوں خون تو ہم اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں۔ اس کی ماں بہن ایک کر دو، اس پہ جو مرضی الزام لگا دو، سوشل میڈیا پہ چڑھا دو، اس کو شیطان کے ساتھ ملا دو، دجال کے ساتھ ملا دو، جس کے ساتھ مرضی ملا دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، وہ ہماری مذہبی پارٹی کا نہیں ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو منہ میں آئے کہہ دو۔ یہ ہمارے ہاں آج رواج بن چکا ہے، اور یہ بدگمانی کا سب سے برا درجہ ہے لوگوں، جہاں بدگمانی فقط کسی ایک بندے سے نہیں ہوتی، ایک پورے طبقے سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک پوری فکر سے ہو رہی ہوتی ہے۔ آؤ دوستان محترم، میرے نبی کریم علیہ السلام کو ابو جہل سے بڑھ کے شاید ہی کسی نے اذیتیں دی ہوں، مگر میں آج ایک بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جائیے علماء کرام سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے، اسکالر سے پوچھئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی کوئی ایک بھی جملہ جو اخلاق سے گرا ہوا ہو وہ ابو جہل کے متعلق بولا ہو۔ آؤ میرے نبی کا کردار کیا ہے بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کا اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہے دشمن، اور ہر راستے میں امام الانبیاء کی اس نے کانٹے بچھائے، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کو ساری خبریں ملتی تھیں، مخبر بتاتے تھے، اور کئی دفعہ مجلس رسول میں آیا، کئی واقعات ہیں، کوئی چیز پکڑ کے لے آیا جنگل کی، اس کو کہو جی کلمہ پڑھے، نہیں پڑھتی تو ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، پڑھ لے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ کبھی وہ مٹھیاں بند کر کے لے آیا، اس کے اندر کیا بتا دیں، کلمے پڑھے نہیں پڑھے، مذاق اڑایا ہر دفعہ، کبھی کہا یہ جادوگر ہے، کبھی کون سا الزام دیا، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار بھی کوئی ایسا جملہ نہ بولا جس سے تنقیص انسانیت ہوتی ہو۔ حتیٰ کہ جب ان بازاروں میں جہاں آقا علیہ السلام کو لولہان کیا گیا، اور وہاں آپ کی ایک صاحبزادی ساتھ تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بد دعا کر دیجئے، آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب ساتھ تھیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے وہاں بھی کہا کہ بیٹا نہیں، میں محمد بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں، دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں، میرا منصب یہ ہے
آؤ لوگوں، اگر ہم اپنے نبی کے منصب کو جان کر اس نبی کی سنت اور سیرت کو اختیار کر لیں تو اللہ کی عزت کی قسم یہ معاشرہ گل و گلزار بن سکتا ہے، ہم پھر سے شیر و شکر ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی زمین میں سبزی کاشت کر رہے ہیں، ساتھ والا فروٹ کاشت کر رہا ہے، بھئی آپ ساتھ والا اپنی زمین کا مالک ہے، جو مرضی کاشت کرے، آپ اسے اچھے طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں کہ یہاں کا موسم، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی زمین آپ کی اس کلٹیویشن کے لیے یار مناسب نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہیں۔ مگر آپ یہ کہیں بھائی اس نے یہاں پر یہ کاشت کر دیا ہے لہذا یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ جملہ دین اسلام کا بڑا قیمتی ہے کہ گناہ سے ہر لمحے نفرت کرو، بد عقیدگی سے ہر لمحے نفرت کرو، مگر گنہگار اور بد عقیدہ سے نفرت نہ کرو، بد عقیدگی سے نفرت کرو، بد عقیدگی سے نفرت کرو۔ اگر بد عقیدہ سے نفرت کرو گے تو وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، عقیدہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ مریض ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے، ڈاکٹر ہر مرض سے تو نفرت کرتا ہے، مریض سے کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے آؤ دوستان محترم، ان بعد الظن اسم، قرآن مجید کے اس پیغام کو سامنے رکھ کر اللہ کی حضوری میں یہ عہد کریں کہ مولا جو بدگمانی میں زندگی گزری تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، تیرے سارے بندوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، لیکن آئندہ زندگی میں اس سبق کو پہلے اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور پھر اپنے بچوں میں، اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ ہمارے یہاں بدگمانی کی تعلیم بھی ہم اپنی نسل کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے اے تیری پھوپھی ٹھیک نہیں ہے، اے تیری خالہ یہ ہو جی ہے، اے چاچا یہ ہو جی ہے، اے تیرا ماما ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانیاں نسل میں منتقل کی جاتی ہیں۔ تو آؤ پھر ہم اپنے گھر میں بھی قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے اعزہ و اقارب کو اس کی تلقین کریں کہ بدگمانی سے ہم نے بچنا ہے، اور بندہ مومن ہمیشہ خوش گمانی کی طرف آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں بدگمانیوں کے چنگل سے نکل کر خوش گمانیوں کی خوبصورت زندگی اسوہ حسنہ مصطفی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔